السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے اس سے پہلے سن 9 ہجری کے واقعات پڑھے تھے اور اس سے متعلق عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا۔ آپ عملی کتاب ایک مرتبہ دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 52 پر یہ آپ کا 9 ہجری کے واقعات، یہ آپ کا کام تھا۔ اس میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی اور یہ 1 سے لے کر 10 تک یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی، تو آپ نے امید ہے اس کو اچھے انداز میں مکمل کیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ تبوک۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کے ہمارے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری، رجب کا مہینہ اور سال ہجری سن 9۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام کیا ہے۔ عزیز طلباء، اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ فاضحہ۔ فاضحہ اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاضحہ کا معنی ہے پول کھلنا۔ فاضحہ کا معنی کیا ہے؟ پول کھلنا۔ اس کو غزوہ فاضحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں منافقین کے نفاق کا پول کھل گیا تھا، اور تبوک اس مناسبت سے کہ تبوک کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ غزوہ تبوک کا سبب کیا بنا تھا کہ جو عرب کے عیسائی تھے انہوں نے روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بڑی قحط سالی اور خشک سالی ہے، یہ آپ کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اہل عرب پر حملہ کر دیں۔ اور اس روم کے بادشاہ نے تقریباً 40,000 کا لشکر اس کے لیے روانہ کر دیا۔ منافقین اس موقع پر گھبرا گئے۔ جب منافقین کو جہاد کا اعلان کا پتہ چلا کہ جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، تو منافقین پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمارا پول کھل جائے گا۔ گھبرائے اور مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے وہ آ کر کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، کہ ایسی گرمی میں مت نکلو کہ بڑی شدید قسم کی گرمی ہے اور پھل بھی پکے ہوئے ہیں، لہٰذا اس موقع پر نکلنا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے تبوک کے موقع پر خوب جو ہے وہ مال خرچ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا سامان، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار اور 900 اونٹ، 100 گھوڑے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,000 دینار جو ہے وہ الگ دیا۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دی۔ سنیۃ الوداع سے منافقین کی واپسی، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں تک تو منافقین اپنے سردار عبداللہ بن ابی کی رفاقت میں، اس کی سرپرستی میں وہاں تک گئے، سنیۃ الوداع تک۔ وہاں سے منافقین واپس آ گئے، اور بعض منافقین نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے لیکن ہم اپنا مال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عطیات کو رد فرما دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول نہیں فرمائیں گے اس لیے کہ تم حکم عدولی کرنے والے ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ عزیز طلباء، یہ آج کے سبق کے ہمارے اہم نکات ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی کتاب میں کام ہم دیکھیں گے۔
غزوہ تبوک رجب 9 ہجری، صفحہ نمبر 136۔ غزوہ کا نام، اس غزوہ کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاضحہ کے معنی پول کھلنے کے ہیں، کیونکہ اس غزوہ میں بہت سے منافقوں کا پول کھل گیا تھا جو اپنے نفاق کو چھپا کر بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ اور تبوک اس لیے کہ تبوک اس مقام کا نام ہے جہاں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا سبب، عرب کے عیسائیوں نے شہنشاہ، بادشاہ کو کہتے ہیں، روم ہرکل کو لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگ قحط سالی کا شکار ہیں، چنانچہ عرب پر حملہ کا بہترین موقع ہے۔ ہرقل نے فوراً لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور اپنے ایک سردار کو 40,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کی تیاری کی اطلاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے تاجروں سے یہ خبر پہنچی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان لشکر آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے، جس کا مقدمۃ الجیش، ہر اول دستہ مقام بلقاء تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تاکہ دشمنوں کی سرحد تبوک پر پہنچ کر ان کا مقابلہ کریں۔ منافقین کی گھبراہٹ، موسم گرما تھا اور تبوک کا مقام بہت دور تھا، پھل پکنے کو تھے کہ ایسے سخت وقت میں جب جہاد کرنے کا حکم آیا تو منافقین سخت گھبرائے کہ اب ان کا پردہ فاش ہونے والا ہے۔ خود بھی جہاد پر جانے سے جان چھڑائی اور دوسروں کو یہ کہہ کر بہکانے لگے، لا تنفروا فی الحر، ایسی گرمی میں مت نکلو۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ صحابہ کی تیاری اور جہاد کے لیے جوش و جذبہ، حضرات صحابہ کرام نے دل و جان سے اس جہاد کی تیاری شروع کی اور جس سے جو ہو سکا اس نے اس جہاد کی تیاری کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال و متاع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر دوسرا نصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو۔ اس غزوہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہایا۔ حضرت عثمان نے 10,000 دینار لشکر کی تیاری میں خرچ کیے، جو ان اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ تھے جو انہوں نے لشکر کے لیے دیے۔ انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے اور اس کے علاوہ ضروریات کا سامان بھی بے انتہا دیا، اور اس کے علاوہ 1000 دینار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بے مثال فیاضی پر بے انتہا خوشی اور مسرت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ سے کوچ، منافقین کی ہمراہی اور واپسی۔ کوچ یعنی جانا، نکلنا، اور ہمراہی ساتھ چلنے والے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے، جس میں 10,000 گھوڑے بھی تھے، تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی منافقین بھی غزوہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب لشکر سنیت الوداع کی پہاڑیوں کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے علیحدہ پڑاؤ ڈالا اور یہیں سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے عبداللہ نے بہانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے ایسے وقت جنگ کرنے جا رہے ہیں جب کہ حالات نہایت ناسازگار ہیں، یعنی اچھے نہیں ہیں، ناسازگار۔ منافقین کے عطیات نامقبول۔ کچھ منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم جا تو نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کی امداد کریں گے۔ اس پر حق تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی،
قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ سورۃ التوبہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ تم بلا شبہ عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو، یعنی حکم عدولی، حکم کو نہ ماننا۔ بہرحال منافقین کی اکثریت اس غزوہ میں نہیں گئی اور نہ ہی ان کے عطیات قبول کیے گئے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 53 پر عزیز طلباء غزوہ تبوک کا عنوان ہے۔ آپ نے سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ان میں سے 1 2 3 4 اور 5، یہاں سے آپ نے پہلی 5 خالی جگہ پر کرنی ہے جو آج کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ خالی جگہ پر کرنے کے لیے 14 نمبر پر آئیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے ڈیش سے یہ خبر پہنچی، یہ بھی آپ پوائنٹ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں۔ یہ خالی جگہ پر کرنے میں 15 نمبر آپ اس کو بھی پڑھ چکے ہیں، مقدمۃ الجیش کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ مختصر سوالات کی طرف آ جائیں۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ مختصر سوالات جوابات میں آپ سوال نمبر 1 2 3 4 5، یہ پہلے 5 سوالوں کے جواب آپ آج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 10 11 اور سوال نمبر 12 اور 13، اس کے جواب بھی آپ لکھیں گے۔ اور صفحہ نمبر 56 پر ایک سوال کا جواب آپ لکھیں گے، منافقین کون سے مقام سے واپس آ گئے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس کام کو اچھے انداز میں کرنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔